اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ المائدہ ان الذین آمنوا والذین هادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: اور جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمناک ہوں گے۔ یہ ایک نہایت اہم مضمون ہے جس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی بیان فرمایا ہے، اور وہاں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ یعنی جو قوم اگر مسلمان کہلاتی ہے یا یہودی کہلاتی ہے یا نصارہ کہلاتی ہے یا سابی کہلاتی ہے یا کچھ اور مذہب جو ہے وہ اس کے نام سے یاد کی جاتی ہے، کوئی بھی قوم، کوئی بھی شخص ان ناموں کی بدولت یا نسل کی بدولت یا رنگ، پیشے وطن وغیرہ کی بدولت سے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ مسلمانوں کو بھی نہایت ضروری ہے سمجھنا، اور اسی کے اندر غیر مسلم جو ہیں ان کو بھی یہ بات بالکل کلیئرلی بتا دی گئی ہے۔ لہٰذا جو لوگ کامیابی چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اصول بیان کر دیا ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور عمل کرے نیک، وہ کامیاب ہے، اور وہی جو ہے آخرت کے اندر بے خوف اور بے غم ہوگا۔ لہذا کامیابی کا صرف ایک معیار ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ جس قوم کو اپنے مقرب الہی یا کامیاب ہونے کا دعویٰ ہو، وہ اسی کسوٹی پر اپنے آپ کو کس کر دیکھ لے۔ اگر اس میں کھرے اترے تو کامیاب ہیں، اور اگر کھرے نہیں اترے تو پھر ناکام ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کے دعوے داروں کو اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے بغیر اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص روشن دلائل نبوت کی موجودگی میں کسی پیغمبر کی توہین کرتا ہے، اور توہین میں یہ بھی بات شامل ہے کہ اس پیغمبر کو نہ مانا جائے یا اس کی نبوت کو جھوٹا کہہ دیا جائے، تو کیا کسی حکومت کے سفیر کی توہین اور اس کے صاف و صریح اسناد سفارت کی تکذیب اس حکومت کی توہین و تکذیب نہیں؟ بالکل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ کے رسول کی توہین و تکذیب کرتا ہے تو وہ کس طرح سے اللہ پر ایمان کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہ تو ایک طرح سے اللہ کی توہین و تکذیب کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ لہذا جو شخص کسی سچے پیغمبر کی تکذیب کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا، وہ فی الحقیقت خدا کے انصاف و صریح نشانات و دلائل کو جھٹلا رہا ہے جو اس نے تصدیق نبوت کے لیے اتارے تھے۔ لہذا اللہ پر ایمان لانا، اس کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کے صفات کمالیہ، اس کے نشان ہائے قدرت، تمام احکام و قوانین، کل نائبین و سفراء اور رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے سے مشروط ہے۔ صرف زبانی کہنے سے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے کافی نہیں۔ اللہ پر ایمان کے ساتھ یوم آخر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور جس کا ایمان پختہ ہوگا وہ عمل صالح بھی کرے گا۔ گویا اگر کوئی شخص صرف ایمان کا دعوے دار ہے اور عمل کے لحاظ سے نیک عمل نہیں کر رہا، تو اس کا ایمان کا دعویٰ خود ہی جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، اور جو خوش قسمت ان تمام شرطوں پر پورا اترے گا اسی کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔